رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انچاس 59 آیتیں ابھی تک سورہ بقرہ کے بیان ہو چکی ہیں، 60ویں آیت سے آج گفتگو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا ادنیٰ چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے بنی اسرائیل پر کتنی نعمتیں نازل فرمائی۔ کبھی آسمان سے کھانا نازل فرمایا، کبھی بادل کو سایہ بنا دیا، اور کبھی پتھر پر لاٹھی مار کر اللہ نے پانی نکلوا دیا، اور قسم قسم کی نعمتیں ان کو ملتی تھی۔ لیکن آج کے بیان میں یہ ہے کہ وہ نعمتیں بھی ان کو راس نہ آئی، تو کہنے لگے ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں ہوتا، کچھ نیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنیٰ چیز مانگتے ہو۔ جنت کا کھانا مل رہا ہے، اس میں تم کہتے ہو کہ زمین کی کھانا چاہیے۔ وہ بھی کیا مانگتے؟ ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز، یہ ساری چیزیں کہ جو زمین سے اگے وہ چیز ہم کو چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل نے یہ خواہش کی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو تمہاری یہی خواہش ہے تو جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، مصر میں یا کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیز ملے گی جس کی تم نے خواہش کی ہے۔ تو اسی کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے پاس ایک مربع قسم کا یعنی چوکور پتھر تھا۔ اس پتھر کے اوپر جب آپ نے لاٹھی مارا تو خدا کے حکم سے اس میں سے 12 چشمے نکل آئے۔ یوں سمجھیے 12 نل پیدا ہو گئے اس کے اندر سے، کیونکہ 12 قبیلے تھے
اب قبیلے آپس میں نہ لڑیں، اس لیے اس کے اندر سے 12 چشمے نکلے۔ اللہ فرماتا ہے قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا کہ کس کو کہاں سے پانی لینا ہے، کون سا گھاٹ کس کا ہے، کہاں سے اسے پانی لینا۔ تب 12 چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے کی برکت سے پیدا فرما دیے۔ جب بنی اسرائیل نے سفر میں پانی یا شدت پیاس کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، اپنا عصا پتھر پر مارو۔ بنی اسرائیل کو پیاس لگی سفر میں تو شکایت کی کہ ہم کو پانی چاہیے، کبھی کہتے کھانا چاہیے، کبھی تو پانی چاہیے۔ جو تکلیف پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈال دے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو پانی کی پیاس لگی تو شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اپنا عصا جو ہے، اپنی لاٹھی جو ہے وہ پتھر پر مار دو۔ تو آپ کے پاس ایک مربع پتھر تھا، چوکور پتھر تھا، جب پانی کی ضرورت ہوتی تو آپ اس پر اپنا عصا مارتے، اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے اور سب سیراب ہوتے تھے۔ یہ بڑا معجزہ ہے۔ 12 چشمے پیدا ہو جاتے، سب پانی بھر لیتے، پی لیتے، پھر اس پتھر کو آپ اپنے جھولے میں رکھ لیتے، وہ پتھر کو اپنے پاس جھولے میں رکھ لیتے، پھر ضرورت پڑتی پھر لاٹھی مارتے اور 12 چشمے پیدا ہو جاتے اور سارے اس سے پی لیتے۔ اس طرح کا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جو پتھر سے پانی نکال دیں، لیکن ہمارے نبی سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے چشمے جاری ہو گئے، انگلیوں سے پانی جاری ہو گئے، انگلیوں سے پانی جاری حضور نے فرمایا تو اس پانی کو جماعت کثیر نے پیا۔ روایتوں میں کتنے لوگ تھے؟ 1500 لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ جماعت کثیر کو سیراب فرمانا اس سے بھی بڑا اعظم اور اعلیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بھی اونچا معجزہ یہ ہے کہ پتھر سے پانی تو نکل آتا ہے، پہاڑوں میں پتھر ہوتے، پتھر سے پانی نکل آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکالے، لیکن انگلیوں کے اندر تو خون ہوتا ہے، اس میں سے پانی کہاں سے آ گیا؟ تو یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ انگلیوں کے اندر سے پانی نکلا اور اس سے کئی سارے لوگ سیراب ہو گئے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ یہ حضور کی شان ہے کہ انگلیوں سے پانی نکال دیتے ہیں، اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جو حضور کی انگلیوں سے پانی نکلا ہے یہ زمزم سے بھی افضل ہے، آب زمزم سے بھی افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر سے پانی نکالا تو ان کا یہ معجزہ ہے، اور حضور نے انگلیوں سے پانی نکالا تو یہ اعظم معجزہ ہے، کیونکہ عضو انسانی سے چشمے جاری ہونا پتھر کی نسبت زیادہ عجب ہے۔ پتھر سے پانی نکلے اس سے زیادہ تعجب خیز تو یہ انگلیوں سے پانی نکلے، تو اس سے بڑا معجزہ یہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی یہ معجزہ ملا ہے یہ حضور ہی کے صدقے میں عطا کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کھاؤ پیو اور خدا کا دیا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، خدا کا دیا کھاؤ۔ تو اللہ نے کیا دیا تھا؟ چشمے سے پانی آ جاتا تھا، اسے پیتے تھے، تو اسے اور کھاتے کیا تھے؟ من و سلوہ کھاتے تھے، آسمان سے جو نازل ہوتا تھا اسے کھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو خدا کا دیا، لیکن کھاؤ پیو تو ٹھیک، لیکن فساد مت پھیلاؤ، زمین میں نافرمانی کرتے ہوئے نہ گھومو، فساد پھیلاتے، فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ تو فساد کیا تھا؟ کہتے ہیں
نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نالیاقتی، دو ہمتی و نافرمانی کے چند واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے اندر جو بے وقوفی تھی اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اتنی ساری نعمت ملنے کے بعد بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ ناشکری کرتے ہیں کہ یہ نہیں یہ چاہیے، یہ نہیں یہ چاہیے۔ تو اللہ نے ان واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے لیے یہ بھی ان کی یہ ادا بھی نہایت بے ادبانہ تھی کہ پیغمبر اولو العزم کو نام لے کر کے پکارا۔ جو ان کو نعمت ملتی تھی اس کو کھاتے تھے، پیتے تھے، اور فضل الہی سے جو بغیر محنت کے مل جاتی تھی۔ اب بنی اسرائیل نے کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ کہہ کر پکارا، اپنے نبی کو موسیٰ یعنی نام لے کر کے پکارا۔ تو نبی کا نام لے کر کے پکارنا یہ بھی ایک بے ادبی ہے۔ پکارتے تو کیا کرتے، یا نبی اللہ کہنا چاہیے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے، کوئی تعظیم والا لفظ کہنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ جب انبیاء کا خالی نام لینا بے ادبی ہے، خالی نام لینا نبیوں کا بے ادبی ہے، تو ان کو بشر اور ایلچی کہنا کس قدر گستاخی ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں، حضور کو کچھ معلوم نہیں، حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، حضور جانتے نہیں، تو جب صرف نام لینا گستاخی ہے، اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا، تو انبیاء کے بارے میں جو گستاخی کرتے ہیں ان کا کتنا بڑا گناہ ہو۔ غرض کہ انبیاء کے ذکر میں بے تعظیمی کا شائبہ بھی ناجائز ہے۔ ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں نبی کی شان گھٹتی ہوئی نظر آئے، اس کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا تھا کہ جب صحابہ کہتے تھے جب حضور کچھ بیان فرماتے اور صحابہ کو سمجھ میں نہ آتا تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ راعینا، یا رسول اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے، راعینا ہماری رہنمائی فرمائیے۔ تو اس کو یہودی تھوڑا کھینچ کے پڑھتے تھے، راعینا، جس کا معنی ہوتا تھا چرواہا۔ صحابہ کیا کہتے تھے، راعینا یا رسول اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے، یعنی جو بات سمجھ میں نہ اسے آپ پھر سے سمجھا دیجئے۔ لیکن یہودی سے تھوڑا کھینچ کر کے پڑھتے تھے۔ تو ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بھاشا پتہ تھی یہودیوں کی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے، تو حضور کے دربار میں آئے تو اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ اب کوئی بھی رائنا نہیں کہے گا، کہے گا انظرنا، رائنا نہیں کہے گا، کیونکہ اس میں بے ادبی کا شائبہ ہے، اس میں بے ادبی پائی جا رہی ہے کہ صحابہ تو اچھی نیت سے رائنا کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، لیکن اس کو کھینچ کر کے یہودی رائنا کہتے ہیں جس کا معنی چرواہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے منع فرما دیا کہ اس لفظ کو استعمال ہی نہ کیا جائے، اب اس کے بدلے میں انظرنا کہو، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ پہلے غور سے سنو، میرا حبیب جو کہتا ہے اس کو غور سے سنو، اور پھر بات سمجھ میں نہ آئے تب کہو انظرنا۔ تو نبی کے شان میں ادنا لفظ جس کے اندر ادنائی پائی جاتی ہے یعنی کمی پائی جاتی ہو، اس کا استعمال بھی کیا ہے، ناجائز ہے۔ اسی لیے بار بار بتایا جاتا ہے کہ حضور کو کملی والا نہیں کہنا چاہیے، حضور کے چادر کے بارے میں چدریا نہیں کہنا چاہیے، یہ تصغیر ہے۔ تصغیر کا معنی ہوتا ہے معنی میں کمی، معنی میں کمی ہو جاتی۔ جیسے آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، کسی کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ تو اس کا معنی ہوا اللہ کا بندہ، اور عبید اللہ، عبید اللہ اس کا معنی ہوگا ادنا بندہ۔ ایک کا معنی عبداللہ کا معنی ہوگا اللہ کا بندہ، اور عبید اللہ کا معنی ہوگا ادنا بندہ یعنی سب سے کم درجے کا بندہ۔ تو اس کو کہتے ہیں تصغیر، عبد کی تصغیر عبید ہے۔ تو یہ
تصغیر والے لفظ کا استعمال حضور کی شان میں کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اس لیے کملی نہیں کہنا چاہیے، نور والا کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کملی والا نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ اسی لیے کہ نبیوں کے شان میں کوئی ایسا لفظ جس میں شان گھٹتی ہوئی نظر آئے تو اس کا استعمال بھی ناجائز ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم سے ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ حکم نازل فرمایا کہ بھائی اگر تم چاہتے ہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تم اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز طلب کر رہے ہو، اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز طلب کر رہے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس سے بچو اور اعلیٰ چیز ہی مانگو، اعلیٰ چیز ہی مانگو، تو اسی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ اور پھر فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو کسی شہر میں اترو وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا ہے، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، ان کے اوپر خواری اور ناداری مقرر کر دی۔ ذلت اور رسوائی بعد میں مقرر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کے عذاب آنے شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ تو ایک کھانے سے کیا مطلب ہے؟ ایک قسم کا کھانا، ایک کھانا مطلب ایک ہی چیز نہیں، ایک کھانا نہیں، ایک قسم کا کھانا، ایک قسم کے کھانے سے ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ اس پر بھی نہ مانے تو ایک کھانے پر صبر نہ ہوگا تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ زمین سے اٹھائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، ارشاد ہوا اہبطوا مصرا، جب دعا کی تو اللہ نے فرمایا اہبطوا مصرا، مصر میں یا کسی شہر میں، اس لیے اس میں دونوں معنی مراد، یا تو وہ مصر مراد ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یا کوئی بھی شہر مراد ہے۔ تو مصر میں یا کسی شہر میں اتر جاؤ تو تمہیں ملے گا وہ جو تم نے مانگا ہے۔ اور مصر جو ہے عربی میں شہر کو بھی کہتے ہیں، مصر جو ہے عربی میں شہر کو بھی کہتے ہیں، اور کوئی اور شہر اور خاص شہر یعنی موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی مصر ہے، مصر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ تو شہر یعنی مصر موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں تھے اس کا بھی نام کیا ہے؟ مصر ہے۔ تو یہاں دونوں میں سے ایک مراد ہو سکتا ہے، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں خاص شہر مصر مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے یہ لفظ غیر منصرف ہو کر مستعمل ہوتا ہے اور اس پر تنوین نہیں آتی جیسا کہ دوسری آیت میں وارد ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اہبطوا مصرن، مصرن میں دو زبر ہے، تو اس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو، تو یہاں پہ مصرن آیا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو مصر ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا، اور جو غیر منصرف، یہ گرامر کی بات ہے، جو غیر منصرف ہوگا اس پہ دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر تنوین آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مصر مراد نہیں ہے۔ جیسے فرمایا الیس لی ملک مصر او ادخلوا مصرا، مگر یہ خیال صحیح نہیں کیونکہ سکون اوسط کی وجہ سے لفظ ہند کی طرح اس کو منصرف پڑھنا درست ہے۔ جس طرح لفظ ہند ہے، ہندوستان کا ہند، تو بیچ میں ساکن ہے یعنی بیچ میں جزم ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم، ہند ہے نا، تو نون کے اوپر زبر۔ اسی طرح کہتے ہیں مفسر کہتے ہیں کہ اسی طرح مصر میں بھی میم صاد را میں جو بیچ کا صاد ہے وہ ساکن ہے، تو
تو اس کو بھی جس طرح ہند میں پڑھنا جائز ہے، منصرف پڑھنا جائز ہے، اسی طریقے سے مصر میں بھی پڑھنا جائز ہے، اور اس کی تصریح موجود ہے۔ اسی لیے صاحب حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ دونوں کا کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، دونوں کا معنی کیا؟ مصر میں یا کسی شہر میں اترو۔ جب دونوں معنی مراد ہے تو ترجمے میں دونوں کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اور بعض مصاحف حضرت عثمان اور حضرت مصحف ابی ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی ایسا ہی ہے، اسی لیے حضرت مترجم قدس سرہ نے ترجمہ میں دونوں احتمالوں کو اخذ فرمایا ہے اور شہر معین کے احتمال کو مقدم کیا ہے، یعنی پہلے مصر کہا ہے پھر کسی شہر میں کہا، مصر میں اترو یا کسی شہر میں اترو، تو بہرحال دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو طلب کیا تھا وہ کیا تھا؟ ساگ، ککڑی وغیرہ کو، ان چیزوں کی طلب گناہ نہیں تھی، یعنی یہ چیزیں مانگنا کوئی گناہ تو تھا نہیں۔ ساگ مانگی، ککڑی مانگی اور گیہوں، مسور، پیاز مانگا تو یہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ اتنی اچھی نعمت چھوڑ کر کے زمین کی اگائی ہوئی چیزیں مانگنا، یہ کیا ہے؟ پست خیالی، یعنی کمزور خیال کی بات ہے۔ اور ان لوگوں کا میلان طبع جو ہے پستی ہی کی طرف رہا ہے، کمزور چیز کی طرف رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ و ہارون وغیرہ جلیل القدر بلند ہمت انبیاء علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی لئیمی و کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا، اور تسلط جالوت و حادثہ بخت نصر کے بعد تو وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہو گئے۔ فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، یعنی ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مقرر کر دی گئی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس کے بعد جالوت جو ظالم بادشاہ تھا اس کا تسلط ہوا، اس کے بعد بخت نصر جو بادشاہ گزرا ہے اس کا تسلط ہوا۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل جو ہے ذلت و خواری میں گرتے چلے گئے، اور اس کا بیان اللہ نے ضربت علیہم الذلہ میں فرمایا، ضربت علیہم الذلہ میں فرمایا۔ اور پھر خدا کے غضب میں لوٹے، یعنی پھر ان کو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ تو یہود کی ذلت تو یہ تھے دنیا میں کہیں نام کو ان کی سلطنت نہیں ہے۔ یہودیوں کی ذلت کیا ہے؟ خدا کے غضب میں لوٹے، ذلت کیا ہے ان کی؟ تو دنیا میں ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ اور ناداری یہ کہ مال موجود ہوتے ہوئے بھی حرص سے محتاج ہی رہتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس مال و دولت بہت کچھ ہے، لیکن لالچ ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہے، یہی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، کوئی گناہ نہیں نبیوں کا، پھر بھی ان کو قتل کر دیتے تھے۔ انبیاء اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے ارضی پیداوار کی خواہش کی یا اسی طرح کی اور خطائیں کی جو زمانے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صادر ہوئیں، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی استعداد باطل ہوئی اور نہایت قبیح افعال اور عظیم جرم ان سے سرزد ہوئے، یہ ان کی ذلت و خواری کا باعث ہوئے۔ تو یہ جو ذلت و خواری ہوئی صرف اس وجہ سے نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی، آسمانی غذاؤں کا احترام نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد بھی ان کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہو گئیں، یعنی ایسے گناہوں کی بیماری ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ وہ اتنی ساری بلاؤں میں گرفتار ہو گئے، ذلت و رسوائی میں شکار ہو گئے۔ اور نبیوں کو قتل کیا، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ و شعیاء علیہم السلام کو شہید کیا، ان نبیوں کو انہوں نے شہید کیا۔ تو یہ قتل ایسے ناحق تھے کہ جن کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے، قاتل کو بھی نہیں معلوم کہ کیوں مارا گیا، ناحق قتل کرتے تھے۔ تو
اللہ نے فرمایا کہ نبیوں کو قتل کیا، ناحق شہید کرتے تھے، تو یہ جو ذلت و رسوائی ہے یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور حد سے بڑھنے کا۔ نافرمانی اور حد سے بڑھنے کا یہ بدلہ تھا ان کے اوپر کہ ان کے لیے ذلت و رسوائی کیا ہو گئی، مسلط کر دی گئی۔ پتہ چلا کہ جو نبیوں کی شان میں گستاخی کرے یا اللہ کی نعمت کی قدر نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیتا ہے اور پھر ذلت و رسوائی اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ جو شکر گزاری نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے ذلت و رسوائی ہوتی ہے، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اس قصے سے، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہر موقع پر خدا کی نعمت کی قدر کرنی ہے، اور جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور نبیوں کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ نبیوں کی شان کی گستاخی جو ہے ایمان کو چھین لیتی، ختم کر دیتی ہے، اور پھر ذلت و رسوائی اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، علم کی لا زوال دولت سے مالا مال فرما، ایمان کے ساتھ رکھ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔